آپ دعا مانگنے سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائے تاکہ مجلس سے صحیح ماحول بنے. خوشدری محمد وعلی محمد آواز بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء الفرقان والشكر لك يا ذا الفضل والإحسان. الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان ثم غبسته ألف عام في بحور العلم والبرهان. ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان. ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات الله على محبيهم ولعنة الله على مبغضيهم في كل حين وأوان. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ملکی آواز بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر. تمام حاضرین مل کے نعرے کا جواب دیجیے. پنجتن کے خالق کا نام اور بلندی سے بلند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے. دعا ہے کہ مالک آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو بھی بندہ صفحہ ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت کو لے کے آتا ہے. مالک ذکر کے صدقے میں آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اس مسجد امام بارگاہ اور جہاں پر بھی صفحہ ازائی مولا حسین بچھائی گئی ہے، مولا ہر ازادار کے جان مال عزت نام اس کی حفاظت فرمائے. مالک ہم سب کو مشن سید الشہداء پہ کاربند فرمائے. ہمیں دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا. مالک ذکر کے صدقے میں آپ تمام عزاداروں کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اتنی جان حسین میں نو رکھوں سینہ تان کے لڑیا جھکیا نہیں. اتنی جان حسین میں نو رکھوں سینہ تان کے لڑیا جھکیا نہیں. میں پتر بدری یہ سب سارے اور کے حالی لیے نہ تو بھریا نہیں. دی بہنی نہیں چادر بندی، دی بہنی نہیں چادر بندی سے کسی بھی آپ کی عورت کریا نہیں. دانش شکتی مان کے سکھ ہو جا وہ کرمائے نہ دے موت بھولیا ہی نہیں. میں حالی
अज़न गिरामी साहिबान ज़ी वक़ार बिरादरान इस्लाम महरबानी अहले बैत अलैहिस्सलाम आशिक़ान हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशर मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी उसकी दूसरी मजलिस अज़ा जिसमें मैंने सूरह मुमिनून की आयत नंबर 71 को सरनामा कलाम करार दिया है, जिसमें अल्लाह ने कहा वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम। अगर आप सिर्फ इस आयत का तर्जुमा ही अपने लोहे दिल में नक्श कर लें तो मैं समझूंगा कि आपके आने का मकसद पूरा हो गया है। कि अल्लाह ने क्या कहा वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम, अगर हक बातिल की बैत कर लेता, अगर हक बातिल की बैत कर लेता, अगर हक अपना हाथ बातिल के हाथ में दे देता, अगर हक बातिल की ख्वाहिशात की पैरवी कर लेता तो क्या हो जाता? लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़, न आसमान रहता न ज़मीन रहती। मैंने कहा आयत ही जिसे समझ आ गई उसके आने का मकसद पूरा हो गया। अगर हक बातिल के हाथ में अपना हाथ दे देता या हक बातिल की ख्वाहिशों की पैरवी कर लेता तो होता क्या? लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़, न आसमान रहता न ज़मीन रहती। वमन फ़ीहिन्ना, सिर्फ आसमान और ज़मीन ही नहीं, जो कुछ भी इनके दरमियान होता वो तबाह हो बर्बाद हो जाता। आज ज़मीन भी मौजूद है, आज आसमान भी मौजूद है, तो फिर मानना पड़ेगा न कल हक ने बातिल की बैत की है न आज हक बातिल की बैत कर रहा है। मौला आपको सलाम किया दे, मौला आपको सलाम करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और इसी आयत के ज़ेल में इस अशर मुहर्रम में ये देखेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में हक का मयार क्या है और कुरान मजीद की रोशनी में हक का मिसाल कौन है। कि अगर हक बातिल की बैत कर लेता तो न ज़मीन रहती न आसमान रहता, ज़मीन और आसमान के दरमियान हर शय तबाह हो बर्बाद हो जाती। और किबला फिर कहा जाता है कि हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की, इसलिए यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, वो शराबी था। अच्छा मुझे बताओ, अगर यजीद नेक होता तो क्या हुसैन बैत कर लेता? जिसे समझ आई है उसे मैं दाद देता हूँ, जिसे समझ नहीं आई मैं उसे नतीजा दे के जाऊंगा। अगर यजीद फासिक न होता, यजीद फाजिर न होता, वो शराबी न होता तो क्या हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में दे देता? याद रखो, मासूम कभी गैर मासूम की बैत नहीं करता। मासूम कभी गैर मासूम के हाथ में अपना हाथ नहीं देता। और किबला यही वजह है कि हम शियाने हैदर करार का ये अकीदा है, कभी गैर मासूम के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया जा सकता, कभी गैर मासूम की बैत नहीं की जा सकती। बैत का मतलब क्या है? अरबी जुबान का लफ्ज है बाआ यबीउ। बैत का मतलब है खुद को बेच देना। जिसके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया है उसके आगे मैंने अपनी जान बेच दी है, अपना माल बेच दिया है, औलाद बेच दी है। अगर वो कहे जान चाहिए तो मैं जान पेश कर दूंगा, माल चाहिए मैं माल पेश कर दूंगा, औलाद चाहिए औलाद पेश कर दूंगा। मैंने कहा हम गैर मासूम की बैत नहीं करते, इसलिए कि जान माल औलाद उसके हाथ पे बेचा जाता है जो जन्नत की जमानत दे सकता है। उसके हाथ में हाथ दे सकते हैं। मैं उसके आगे अपनी जान बेचूंगा
اگر تو میرے ہاتھ پہ جان بیچ رہا ہے تجھے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دوں گا جو کہ اگر تو مجھے مال دے گا تجھے جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ اس لیے ہمارا بھی عقیدہ ہے صرف معصوم کی بیعت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں وہ پیری مریدی کے سلسلے نہیں ہوتے کہ کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں۔ ہم صرف 14 کو اپنا پیر مانتے ہیں، صرف وہی ہمیں جنت کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اچھا کہا، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، وہ شرابی تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی، اور اس لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے شاید حسن نے کسی کی بیعت کر لی ہو، شاید علی نے کسی کی بیعت کر لی ہو۔ قبلہ جاؤ، حسین کا 26 رجب یزید کے گورنر کے دربار میں جب آپ پڑھو، حسین نے کیا کہا تھا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ کہا ہی نہیں حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مثلی لا یبایع مثلا، جو حسینی ہے سر اٹھائے، حسین کا جواب ذہن میں محفوظ کرے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب حسین نے کہا جاؤ تم تلاش کرو حسین جیسے کون ہے، یزید جیسے کون ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامتی دے، مالک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، جاؤ لوگوں اب تلاش کرو حسین جیسے کون ہے، یزید جیسے کون ہے۔ اور جو اگر یہ سمجھے شاید حسن یا مولا علی نے بیعت کسی کی ہو، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اب ساری دنیا میں ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے۔ توحید کے بعد ان دنوں جو سب سے زیادہ آواز سنائی جا رہی ہے وہ یا حسین کی ہے، کہ ہر جگہ سے حسین کی نام کی آواز گونج رہی ہے۔ اچھا جاؤ کسی بھی عالم سے پوچھو حسین کا مطلب کیا ہے، یہ جو حسین کی آواز گونج رہی ہے، یہ لفظ حسین کا مطلب کیا ہے، حسین نام کا معنی کیا ہے۔ حسین اسم مصغر ہے، اسماء تصغیر میں سے ہے، یعنی اصل نام حسن ہے، اگر حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ جا کے عربی لغت میں حسین کا معنی تلاش کرو گے، وہاں لکھا ہوگا حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، یعنی اگر حسن کو چھوٹا کر دو حسین بنتا ہے، حسین کو تھوڑا اور بڑا کر دو حسن بنتا ہے۔ حسن سے حسین ہے، جیسے کمال سے کمیل ہے، سلمان سے سلیمان ہے، یہ اسماء مسخرہ میں سے ہے۔ چلو اور جملہ آسان کر دوں، حسن کی 10 سال ابتدا میں جو نمازیں پڑھے اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ کو ایک نتیجے تک لے کے جانا ہے، کیا حسن کسی کی بیعت کر سکتے ہیں کہ حسین بھی 10 سال جس کی ابتدا میں نمازیں پڑھے اسے حسن کہتے ہیں، حسین بھی جسے امام کہہ کے سلام کرے اسے حسن کہتے ہیں، حسین بھی امام کہہ کے جسے سلام کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ اچھا حسن کا مطلب بڑا حسن، حسین کا مطلب چھوٹا حسن۔ قبلہ ایک جملہ میں نے کہنا ہے، دوسرا آپ نے خود پہنچنا ہے، یعنی حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کر رہا، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے،
چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کر رہا تو بڑا حسن کسی کی بیعت کیسے کرے گا؟ اب کہا اچھا شاید علی نے کسی کی بیعت کر لی ہو، اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا خدا نے کہا زمین بھی تباہ ہو جاتی، آسمان بھی تباہ ہو جاتا۔ اب علی نے بیعت کی ہے یا نہیں؟ قرآن نے کہہ دیا حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جائیے برادران اسلام، اپنے مرضی کی حق پر اسلام کی کتاب کھول لو اور تاریخ آدم و خاتم میں علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جسے نبی نے مجسم حق کہا ہو۔ علی کے سوا کوئی بندہ دکھاؤ جسے نبی نے کہا ہو اگر جسم کی صورت میں دیکھنا ہو تو یہ حق ہے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، نبی نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر حدیث یہاں رک جاتی پھر بھی ہمیں پتہ نہ چلتا، اللہ جانے حق کہاں پہ ہوتا ہے۔ نبی نے کہا لوگوں حق تلاش نہ کرو، تم علی تلاش کرو۔ آگے حدیث پڑھ رہی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، اللہم ادر الحق حیثما دار علی، بار الہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مرتا جاتا ہے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مرتا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حق آگے آگے ہوگا علی پیچھے پیچھے ہوں گے۔ نبی نے کہا نہیں، علی آگے آگے ہوگا، حق پیچھے پیچھے ہوگا۔ یعنی اگر تم دہلیز علی پہ ہو تمہیں خود علی کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور قبلہ ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے، جاؤ لغت میں عربی گرامر میں شیعہ کا معنی تلاش کرو۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کا مطلب ہے جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے، جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ ہمیں شیعہ میں حیدر کرار کہا جاتا ہے کہ یہ حیدر کرار کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور نبی نے کیا کہا؟ بار الہ حق کو علی کے پیچھے چلا، یعنی حق کو بھی علی کا شیعہ بنا۔ مولا یہاں سلامت رکھی۔ مولا آپ کو سلامتی دے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ قبلہ یہ علی کی بارگاہ میں کشکول بڑھایا کرو۔ یہ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ علی کی بارگاہ میں کشکول بڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت تک کشکول نیچے نہیں آتا جب تک علی عطا نہ کر لے۔ میرے سامنے سارے موالی شعریں ہیں، اور کبھی کبھی جو بندہ ذکر علی میں خاموش ہو مجھے ایک ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس سے میثم تمار ناراض نہ ہو جائے۔ جو ذکر علی میں خاموش ہو جائے مجھے ڈر لگتا ہے میثم تمار اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کہے گا میں تار پر صبح کٹوا کر بھی علی علی کر رہا تھا، تو صبح رکھتے ہوئے علی کے ذکر میں چپ بیٹھتا ہے۔ کہ بار الہ حق کو بھی علی کا شیعہ بنا، اسے بھی علی کے پیچھے پیچھے چلا۔ یعنی نبی نے کہہ دیا جہاں پر علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اگر علی گھر میں ہے تو حق وہاں ملے گا، اگر علی مسجد میں ہے تو حق وہاں ملے گا۔ قبلہ آج بھی ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر جنگ کے میدان میں تو مسلمان آمنے سامنے ہو تو حق کہاں ہوگا؟ نبی نے کہا حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جنگ کے میدان میں جہاں علی ہوگا حق وہاں ہوگا۔ نبی نے کہہ دیا جہاں علی ہوگا
حق تمہیں وہاں ملے گا، اس لیے کہ حق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی نے علی کو جب حق کا معیار بنا دیا تو لوگ جنگ کے میدانوں میں بھی علی سے ڈر جاتے تھے، علی کی دہشت ہوتی تھی۔ اور آج 1400 سال بعد لوگ علی کا ذکر سن کے ڈر جاتے ہیں۔ یہ کوئی میں عقیدت میں جملہ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے۔ کراچی میں بھی، رحیم خان میں بھی اور کتنے علاقوں میں درخواست دی گئی کہ یہ جو اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز آتی ہے اسے روکو، اسے سن کے ہمیں دہشت ہوتی ہے۔ کہا یہ علی ولی اللہ نعوذ باللہ دہشت گردی ہے، کیا مطلب ہم سنتے ہیں تو ہمیں دہشت ہوتی ہے؟ میں نے کہا یا علی، نبی کا فرمان سچ ثابت ہو گیا کہ علی مومن و منافق کی پہچان ہے۔ 1400 سال پہلے جن کے آباء و اجداد کو جنگ کے میدان میں علی دیکھ کے دہشت ہوتی ہے، آج انہیں علی سن کے دہشت ہو رہی ہے۔ مولا آپ کو سلام ہوتی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کی جب گلدستہ آذان سے آواز آتی ہے تو دہشت ہوتی ہے، اور قبلہ یہ ذکر رک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جاؤ دیکھو جب مکہ فتح ہو رہا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد نبی نے کہا بلال جا کعبے کی چھت پہ جا کے آذان کہہ۔ جناب بلال کہتے ہیں نبی نے حکم دیا، میں کعبہ کی چھت پہ چلا گیا، کہ میں ابھی آذان کہنے لگا میرے ذہن میں ایک مسئلہ آ گیا کہ جب میں زمین پہ کھڑے ہو کے آذان کہتا تھا میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، آپ کی دعائیں مستجاب مولا علی کے صدقے میں ہو۔ کہا میں زمین پہ کھڑا ہوتا میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، کہا اب میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں تو میرا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں یہ سوال آیا، میں کعبہ کی چھت سے زمین پہ اتر آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، جب میں زمین پہ کھڑا ہوتا تھا میرا رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، یا رسول اللہ اب تو میں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، اب میرا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ نبی نے کہا بلال مجمع پہ نگاہ دوڑا، جدھر علی نظر آئے ادھر رخ پھیر لینا۔ جدھر علی نظر آئے ادھر رخ پھیر لینا۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بلال جدھر محمد مصطفیٰ ہو ادھر رخ پھیر لینا، جدھر نبیوں کا سردار ہے ادھر رخ پھیر لینا۔ پھر مجھے اس مسئلے کا حل ملا، میں نے حدیث پڑھی، میں دو برادران اہل تسنن کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ جو میرے برادران اسلام ہیں وہ یقین لے کے اٹھے۔ ایک کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، دوسری کتاب کا نام ہے کنوز الحقائق، ان دونوں کے اندر یہ جملے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی نے آگے بڑھ کے کیا وجہ ہے کہا کہ علی کی جانب رخ پھیر لینا۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی نے علی کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی مثلک فی امتی کمثل الکعبہ، علی تیری اس امت میں مثال کعبہ جیسی ہے۔ یا
کیوں کہا علی کی جانب رخ پھیر لینا؟ علی تیری مثال میری امت میں کعبہ کی مثال ہے، یعنی کعبہ بھی کعبہ ہے تو علی بھی کعبہ ہے، کعبہ بھی کعبہ ہے، علی بھی کعبہ ہے، کعبہ بھی قبلہ ہے تو علی بھی قبلہ ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، کعبہ پیشانیوں کا قبلہ ہے، علی دلوں کا قبلہ ہے۔ کعبہ کی جانب پیشانیاں جھکتی ہیں، علی کی بارگاہ میں دل جھکتے ہیں۔ کعبہ بھی کعبہ، علی بھی کعبہ، کعبہ بھی قبلہ، علی بھی قبلہ۔ کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، عین اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، نفس اللہ ہے، علی سر سے لے کے پاؤں تک ولی اللہ ہے۔ مولا آپ کو سلامتیاں دے، اور اسی کو جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ جو مولا علی اللہ کے گھر میں بھی آئے، کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، برادران اہل تسنن کی کتاب ہے، حاکم نیشابوری نے لکھی، اور انہوں نے یہ سوچ کی کتاب لکھی کہ جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھی جا رہی تھی تو دونوں کے لکھنے والوں نے کچھ شرائط بنائی تھی کہ جو بھی حدیث اس شرط پہ پوری اترے گی ہم انہیں اس کتاب میں لکھیں گے۔ انہوں نے کہا کتنی ایسی حدیثیں تھیں جو ان کے معیار پہ پوری اتر رہی تھی پھر بھی کتابوں میں نہیں لکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اب میں وہ ساری حدیثیں اس کتاب میں لکھوں گا۔ اب اس میں انہوں نے لکھا ولد علی فی جوف الکعبہ، علی صرف کعبہ نہیں کعبہ کے عین مرکز میں آ رہے تھے، صرف کعبہ میں نہیں، فی جوف الکعبہ عین کعبہ کے مرکز میں آ رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں وجہ کیا؟ یہ بھی اللہ کی حکمت اور مشیت تھی کہ اگر کعبے کے کسی ایک کونے میں علی دنیا میں آ جاتے تو عجب نہیں جس کے دل میں علی کا بغض ہے ناس بھی کہتا میں کعبے کے اس کونے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ نے کہا علی کعبہ کے عین مرکز میں آئے گا اور دشمن علی کو بھی اس گھر کی جانب جھکا دوں گا۔ کوئی بھی علی سے منہ نہیں موڑ سکتا، اس لیے کہ کعبہ بھی کعبہ ہے، علی بھی کعبہ ہے، کعبہ بھی قبلہ ہے، علی بھی قبلہ ہے، مگر فرق کیا تھا کہ کعبہ پیشانیوں کا قبلہ، علی دلوں کا قبلہ ہے۔ کعبہ صرف بیت اللہ ہے، علی وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، مشیت اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک ولی اللہ ہے۔ قبلہ اگر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے کعبہ کعبہ کہتے رہو یہ عبادت نہیں ہوتی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر علی علی کہو یہ بھی عبادت ہوتی۔ علی علی کہنا دونوں میں فرق ہے۔ اگر ہاتھ میں تسبیح ہو کعبہ کعبہ کرتے رہے یہ عبادت نہیں ہوتی، مگر اگر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر علی علی بھی کہو تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ اور پھر نبی نے کیسے علی کو عبادت بنایا؟ یہاں پہ حدیثیں تین ہیں۔ پہلا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوتا ہے۔
یہاں پر کوئی بندہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے جو بول نہیں سکتا وہ علی کا ذکر نہیں کر سکتا، زبان ہوگی تو علی کا ذکر ہوگا، ذکر ہوگا تو عبادت بنے گی۔ تو نبی نے پھر آگے بڑھ کے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی لوگ اعتراض کر سکتے یا رسول اللہ جو علی کے زمانے میں تھے وہ یہ عبادت کر سکتے، یا جس کے پاس قوت بینائی ہے وہ یہ عبادت کر سکتا ہے، جس نے علی کا زمانہ نہیں دیکھا، قوت بینائی نہیں ہے، وہ عبادت یہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے آگے جملہ کہہ کے آسان کر دیا کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ عبادت کرے گا، علی کی محبت دل میں رکھ لو، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے 4 مصروں میں کہا شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں کہ علی کے ذکر میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے۔ اپنے بچوں اور خاموش دوستوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ چھپا لے، پتہ ہی نہ چلے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ شاعر نے کہا علی کے ذکر میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت ہے۔ علی کے ذکر میں یاروں علی کے ذکر میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو علی حق کا معیار بنا کہ اگر حق باطل کی بیعت کر دے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے۔ اب جاؤ کربلا اگر سمجھنی ہے، جناب علم مدہ سلمان قندوزی حنفی مفتی قسطنطنیہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر جملہ لکھا کہ جب حسین ابن علی نے کہا نا لشکر یزید سے لما تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں، لشکر یزید نے یہ نہیں کہا کہ حسین تجھے دنیا کی خاطر قتل کر رہی ہے،
کہا بغضاً لأبی کا حسین، تجھے تیرے باپ علی کے بغض میں ختم کرنا۔ جب لوگوں کے دل میں علی کا بغض تھا تو بات کربلا تک آ گئی۔ اور میری عزیز و دوستوں کو خوشی سنی بھائی، نبی کے نواسے کو رونا سنت رسول ہوتا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ایک دن نبی میرے گھر آئے اور کہا ام سلمہ میں اس حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو میرے پاس نہیں آنے دیں گا۔ کہتے ہیں میں نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین ابن علی آ گیا۔ کہا نانی اماں میں نے نانا کے پاس جانا ہے۔ کہ نہیں، آپ کے نانا نے کہا کسی کو میرے پاس نہیں آنے دینا۔ کہتے ہیں جب تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو نبی نے دروازہ کھولا حجرے کا، نبی باہر تشریف لائے، حسین کو اٹھائے، بوسہ دے کے سینے سے لگایا، کہ ام سلمہ یہ میرا حسین ہے، اسے آنے دے۔ عزیزان اب نبی حسین کو لے کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، مجھے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کمرے کا دروازہ بند ہو، کمرے کے باہر آواز آ رہی ہو، نبی آہستہ تو نہیں بلند آواز سے رو رہے ہو؟ کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ حسین نبی کے سینے پہ سو رہا ہے اور نبیوں کا سردار رو رہا ہے۔ کہتے میں گھبرا کے کہتے اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ کہ ابھی جبرائیل امین وحی میرے پاس نازل ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ پھر رسول اللہ نے تھوڑی سی کربلا کی خاک لی، ام المؤمنین ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دی، کہ ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھو حسین مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور ازادہ کو یہی وجہ ہے، جب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو جناب ام سلمہ نے یہی کہانی حسین کو سنائی۔ مولا حسین نے کہا نانی جان کہ آپ سمجھتی ہیں جو نانا نے آپ کو بتایا ہے وہ حسین کو نہیں بتایا ہوگا؟ اور جب 28 رجب دربار میں جانے لگے، مولا حسین نے زینب سلام اللہ علیہ کو بتایا کہ زینب مجھ سے یزید کی بیعت کا سوال ہوا ہے اور میں دربار جانے لگا ہوں۔ عزادار دربار کا نام آیا، زینب کا دل گھبرا گیا، کہ حسین تو دربار جائے گا پھر مدینے؟ کہ حسین میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ کہتے ہیں کہ بہن بھائی بات کر رہی تھی کہ بہن رونے لگی کہ میرا حسین دشمن کے دربار میں جا رہا ہے۔ اتنے میں جناب عباس کی زوجہ لبابہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، کہتے ہیں وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے محلہ بنی ہاشم میں اپنے حجرے میں گئی۔ کیا دیکھا؟ مولا عباس اپنے بیٹے فضل کو سینے پہ لٹا کے پیار کر رہے ہیں۔ لبابہ جا کے رونے لگے۔ جناب عباس نے کہا لبابہ کیا ہوا ہے؟ کہا میرے سردار آپ بچے سے پیار کر رہے ہو، زہرا کا بیٹا بیٹی رو رہے ہیں۔ عباس نے اپنا بیٹا ایک طرف کیا، تیز قدموں سے مولا عباس اٹھے جہاں ان کے آقا اور آقا زادی کھڑے تھے۔ کہا مولا میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہے ہو؟ کہا عباس میں دربار میں جا رہی ہوں۔ جناب زینب نے کہا حسین اب میرا عباس آ گیا ہے، اب تو دربار میں جا سکتا ہے۔ میرا عباس آ گیا ہے، اب تو جا سکتا ہے۔ اور ازاداروں صرف ایک جملہ زینب سلام اللہ علیہ نے مولا عباس سے کہا کہ عباس میں زہرا کی بیٹی ہوں اور یاد رکھنا جیسا حسین دے رہی ہوں مجھے ویسا حسین چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ جیسا حسین دے رہی ہوں
مجھے ویسا حسین واپس چاہیے کہ آقا ذاتی جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کی جانب آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ مولا حسین چلے، دربار میں باتیں ہوئی۔ جب مولا حسین کو مروان نے قتل کی دھمکی دی، اس وقت مولا حسین نے اللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں کہ مولا عباس دربار سے باہر کھڑے تھے، تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کون ایسا تھا جو حسین کو قتل کی دھمکی دے رہا؟ مولا حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مدینہ تو رسول ہے، جنگ نہیں کرنی۔ مولا حسین واپس آئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا زینب مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب حسین مدینہ چھوڑ دے گا۔ مولا حسین نے جب کہا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا حسین مجھے اتنی اجازت دو، میں گھر جا کے اپنے شوہر سے اجازت لے کے آتی ہوں۔ ازادہ اگرچہ روایات ہے کہ مولا علی نے زینب سلام اللہ علیہ کے عقد کے وقت یہ شرط رکھی تھی عبداللہ اگر کبھی حسین کسی سفر پہ جانا چاہے اور زینب کہے میں نے حسین کے ساتھ جانا ہے، تو نے زینب کو روکنا نہیں ہے، تو نے بہن کو حسین کے ساتھ جانے دینا ہے۔ اجرکم علی اللہ، شریعت کا مسئلہ تھا کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی، یہ تو بانی شریعت کی بیٹی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی، جناب عبداللہ کی پائنٹی کی جانب بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، کوئی بات نہیں کی، رونا شروع کر دیا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار فرماتے ہیں زینب تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، میرے ہوتے ہوئے کیوں رو رہی ہو؟ جناب عبداللہ سے کہا سرتاج آج رات میرا حسین مدینہ چھوڑ دے گا، میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی، مگر یاد رکھنا اگر زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی مدینے میں دو قومیں ساتھ ہوں گی، ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ اجرکم علی الزہر، مولا آپ تو سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے، جو دعائیں لائے ہو مستجاب ہو۔ جناب عبداللہ نے کہا میں کون ہوتا ہوں نبی کی سردار کی بیٹی کو روکنے والا؟ کہا جاؤ حسین کے ساتھ، کہا مگر ایسے نہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بڑا تاجر ہے، بھرے گھر سے جو زینب تیرا جی چاہتا ہے وہ ساتھ لے جاؤ۔ روایت کے جملے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ حجرے میں گئے اور جب واپس آئی صرف ماں زہرا کی چادر لے کے آئی، ایک ماں زہرا کی چادر بھرے گھر سے اٹھائی۔ جناب عبداللہ نے کہا زینب بھرے گھر سے ایک ماں زہرا کی چادر اٹھا رہی ہو؟ کہ عبداللہ دعا مانگ یہ چادر بھی سلامت رہے۔ اجرکم علی الزہرا، ماں زہرا کی یہ چادر میرے سر پہ سلامت رہے۔ جناب عبداللہ نے کہا ایسے نہیں، تو کبھی سفر کرنے کی عادی نہیں ہے، ایسا کر 4 کنیزیں تو ساتھ لے جا۔ عزیزانو روایت ہے اس سے پہلے زینب نے صرف ایک سفر کیا تھا اور وہ کب کیا تھا؟ جب علی کوفہ کے حاکم بن گئے تھے تو اس وقت مولا علی نے حسن و حسین اور عباس کو بلا کے کہا تھا میں چاہتا ہوں علی کی زندگی میں ایک دفعہ میں خود زینب کو کوفہ دکھا دوں۔ اگر جن کی بیٹیاں ہیں وہ جملہ محسوس کریں گے کہ علی چاہتا ہے میری زندگی میں زینب کوفہ ایک دفعہ آ جائے، میں اسے دکھا دوں۔ کہا جاؤ حسن و حسین عباس میری زینب کو مدینے سے کوفہ لے آؤ، اور نصیحتیں کی کہ حسن زینب سفر کرنے کی عادی نہیں ہے، جتنا زینب سفر کرے اتنا ہی سفر کرنا، جب زینب کہے میں تھک گئی تو قافلہ روک دینا۔ کہ حسن کوشش کرنا رات کی تاریکی میں سفر کرنا، دن کے اجالے میں آرام کرنا۔ حسن جب زینب کوفہ کے باہر پہنچ جائے تو نے علی بابا کو پیغام بھیجنا ہے میں خود زینب کا استقبال کروں گا۔ عزادارو زینب مدینے سے چلی، ابھی علی زندہ تھا، جیسے ہی کوفہ کے باہر پہنچے مولا عباس نے کہا بابا زینب آ گئی ہے۔
اللہ جانے کس بوجھ ہر دل سے علی کوفہ کے باہر گئے ہوں گے. کہتے ہیں زینب سلام اللہ علیہا ہودج کے اندر تھی, محمل کے اندر تھی. علی نے ناکا کی مہار تھامی جس پہ زینب سلام اللہ علیہا سوار تھی. ادادار کوفہ شہر میں داخل ہوئی تو علی نے کہا زینب یہ کوفہ کا پہلا بازار ہے. زینب خاموش رہی. ادادار تھوڑا آگے بڑھی, کہا زینب یہ کوفہ کا فلاں بازار ہے. تھوڑا آگے بڑھی, کہا زینب یہ کوفہ کا وہ چوک ہے جہاں کبھی ہجوم کم نہیں ہوتا. ہر زینب رات کی تاریکی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, صرف تیرا بابا علی تجھے دیکھ رہا ہے. ذرا محمل سے سر باہر نکال, ذرا دیکھ تو صحیح یہ کوفہ کا چوک کیسا ہے. ادادار زینب نے ایک جملہ کہا, بابا زینب کو یہ بازار چوک کیوں دکھا رہے ہو؟ اگر بازار دکھانا ہے تو عباس کو دکھاؤ, اگر چوراہے دکھانے ہے تو بیٹوں کو دکھاؤ. زینب تو بازاروں میں نہیں جاتی, یہ زینب تو چوراہے میں نہیں جاتی. کہا زینب آج علی زندہ ہے, 61 ہجری ہوگی, علی زندہ نہیں ہوگا. میرا زینب اسی بازار میں آئے گی, اسی چوراہے میں آئے گی, مگر حالت کیا ہوگی؟ زینب پیرنا ہوگی, ہاتھوں میں رسیاں ہوگی. عذابار آ گیا 61 ہجری, سامنے کوفہ کا بازار تھا. علی کو مومن کے زینب کو بابا یاد آ رہا تھا. زینب نے پہلا قدم کوفہ کے بازار میں رکھا, اپنا چہرہ نظف کو کیا, اے بابا یا علی میری مدد کو, کوفہ میں میرا پردہ بچانے والے, آج میرا پردہ بچا لے. اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا